بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین سے روح اول پڑھ کر سناتا ہوں، جو اسلام اور ایمان کے بارے میں ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ بلا شبہ سچا دین اللہ کے نزدیک یہی اسلام ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو تلاش اور اختیار کرے گا تو وہ دین خدا تعالی کے نزدیک مقبول و منظور نہ ہوگا اور وہ شخص آخرت میں خراب ہوگا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے جو شخص تم میں سے اپنے دین اسلام سے پھر جاوے پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جاوے تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا و آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی دنیا میں اعمال کا غارت ہونا یہ ہے کہ اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اگر اس کا کوئی مورث مسلمان مرے اس شخص کو میراث کا حصہ نہیں ملتا، مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی اور آخرت میں ضائع ہونا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہتا ہے۔ اگر یہ شخص پھر مسلمان ہو جاوے تو بیوی سے پھر نکاح کرنا پڑے گا بشرطے کہ بیوی بھی راضی ہو، اور اگر وہ راضی نہ ہو تو زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ تعالی نے اے ایمان والو تم ضروری عقیدوں کی تفصیل سن لو، وہ یہ ہے کہ اعتقاد رکھو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، یعنی قرآن، اور ان کتابوں پر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نبیوں پر نازل ہو چکی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے، اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور روز قیامت کے ساتھ کفر کرے تو وہ گمراہی میں بڑی دور جا پڑا۔ بلا شبہ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہوئے اور افسوس اس بار بھی اسلام پر قائم نہ رہے اور پھر کافر ہو گئے، اب کی دفعہ مسلمان ہی نہ ہوئے پھر بھی ایمان قبول ہو جاتا بلکہ کفر میں دھستے چلے گئے، یعنی مرتے دم تک کفر پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہرگز نہ بخشیں گے اور نہ ان کو بہشت کا راستہ دکھائیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہوئے یعنی ایمان اختیار نہ کیا تو ہم ان کو عن قریب ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، وہاں ان کی برابر یہ حالت رہے گی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال آگ سے جل جائے گی تو ہم اس جلی ہوئی کھال کی جگہ دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب بھگتتے رہیں۔ بلا شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے بہت جلد ہم ان کو ایسی بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی صاف ستھری اور ہم ان کو نہایت گنجان سائے میں داخل کریں گے۔ یعنی ان آیتوں میں یہ شروع سے جو بھی ہے یہ سب قرآن کریم کی آیتیں ان کا ترجمہ ہے، صرف بیچ میں ایک مسئلہ بیان ہوا ہے۔ یعنی ان آیتوں میں اسلام والوں کے لیے جنت کی نعمتیں اور اسلام سے پھرنے والوں کے لیے دوزخ کی مصیبتیں تھوڑی سی بیان کی گئی ہیں۔ دوسری آیتوں میں اور حدیثوں میں جنت کی طرح طرح کی نعمتیں اور دوزخ کی طرح طرح کی مصیبتیں بہت سی بیان ہوئی ہیں۔ اے مسلمانوں دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اگر اسلام پر قائم رہ کر تھوڑی سی تکلیف بھی بھگت لی تب بھی مرنے کے ساتھ ہی ایسے عیش اور چین دیکھو گے کہ یہاں کی سب تکلیفیں بھول جاؤ گے، اور اگر کسی لالچ یا تکلیف سے بچنے کے لیے کوئی شخص خدا نخواستہ اسلام سے پھر گیا تو مرنے کے ساتھ ہی ایسی مصیبت کا سامنا ہوگا کہ دنیا کے سب عیش بھول جائے گا، پھر اس مصیبت سے کبھی بھی نجات نہ ہوگی۔ تو جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ ساری دنیا کی بادشاہی کے لالچ میں اسلام جیسی نعمت نہ چھوڑے گا۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو ہدایت کر اور ان کی عقل درست رکھ۔